بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه، أما بعد. وعن أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه إلى أن قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100,000، فباعها عبد الله ب1,000 و600,000، ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية بن أبي سفيان وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم ب100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما ب100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما ب100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته ب50 و100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة 1,000 رواہ البخاری۔ محترم دوستو بزرگو، واقعے کا ایک آخری حصہ کچھ بیان کرنا باقی تھا، جس کو آج ہم بیان کر دیتے ہیں۔ بات یہ آ چکی تھی کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما پر جو قرضہ تھا وہ 22 لاکھ کا قرضہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ فکر کی کہ اپنے والد کو اس قرضے سے نکال دے۔ اس کے لیے جتنے بھی قرض دار تھے، جو قرض مانگتے تھے، جن کا قرضہ ان کے ذمے تھا، ان سب کو بلایا غابہ کی زمین پر۔ میں نے بتایا تھا کہ غابہ اس زمین کا نام ہے جو مدینہ کی عوالی میں واقع تھی، اس کو غابہ کہتے تھے، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,70,000 میں خریدی تھی۔ وہاں ہر ایک کو بلا کر 16 پلاٹ انہوں نے گرائے تھے، 16 پلاٹ، ان میں سے ہر پلاٹ کی قیمت 1 لاکھ رکھی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی 4 لاکھ مانگتے تھے حضرت زبیر بن عوام پر، اس لیے انہوں نے بھی وہاں پر اس 4 لاکھ کے بدلے میں ایک خرابہ لے لیا اور وہ اپنے ذمے لے لیا، اور قرض کی ادائیگی کی یہ شکل انہوں نے نکال دی۔ بہت مکارم اخلاق سے پیش آئے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اس میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلے آنے کے بعد سیدھے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہ کہا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس قرضے سے حلال کر دیتا ہوں، یعنی میں یہ قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ 4 لاکھ درہم کا قرضہ ہے، اس کو معاف کرنے کی
پہلے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے آفر کی، وہ مانگنے والے ہیں 4 لاکھ کا قرضہ، ان کا حضرت زبیر کے ذمے ہے، تو اتنی بڑی وسعت دلی انہوں نے دکھائی، کشادہ دلی، چاہو تو میں معاف کر دوں، اور اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم مجھے یہ ادا ہی کرنا چاہتے ہو، معافی نہیں چاہتے ہو، تو دوسری شکل یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں لوں گا، مجھے سب سے آخر میں دینا، سب کے قرضے سے جب تم فارغ ہو جاؤ اس کے بعد بچے کچے تو مجھے دینا۔ دونوں راستے بتائے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نہ، میرے والد کا قرضہ ہے، اس لیے یہ آپ کو لینا پڑے گا، لیکن اس وقت پیسے درہم کی شکل میں نہیں، زمین ہے، آپ یہاں سے یہاں تک زمین لے لو۔ زمین کا ایک حصہ ان کو دے دیا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے خوشی سے وہ زمین کا حصہ لے لیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ اپنے والد کا قرضہ سب پورا کا پورا قرضہ ادا کیا، جو 22 لاکھ تھا۔ کتنا تھا بھائی؟ 22 لاکھ۔ یہ زمین بیچ کر انہوں نے اپنے والد کا قرضہ پورا کیا۔ حالانکہ ظاہر میں تو ایسا لگتا تھا کہ اتنا بڑا قرضہ، اتنی چھوٹی چھوٹی زمینوں سے یہ زمینیں پوری ہو جائے گی، لیکن قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن بات وہ ہے کہ جو آدمی اپنے دل میں نیت رکھتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی، یہ نیت رکھتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے دین کے خاطر لگاتا ہے اور نیت رکھتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی، تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ جیسے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کی زمین آج تک کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی، اس کو خریدنے والے بھی اللہ نے کھڑے کیے، زیادہ قیمت لگانے والے بھی کس نے کھڑے کیے؟ اللہ نے کھڑے کیے۔ یہ ان کی نیت کا فیصلہ ہے، نیت کا اثر ہے۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، سب سے پہلے مجھے سب سے بڑا جو ٹینشن ہے وہ میرے قرض کا ہے، یہ کہا تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے۔ تو یہ جو نیت تھی ادا کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی، آدمی جتنا اپنے مال سے محبت رکھے گا اتنا ہی وہ پھنستا جائے گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ذمے جب حقوق ہوتے ہیں تو مال ہونے کے باوجود وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اس ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تھا تو سب سے پہلا سوال یہ فرماتے تھے، حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ یعنی اس نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہو اور وہ قرضہ ادا کرنا باقی ہو، ایسا ہے؟ جب یہ جواب دیا جاتا کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن یہ جب جواب دیا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، حق باقی ہے، حق باقی ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، ایک صحابی کے بارے میں جب پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے تو کسی نے بتایا 2 دینار کا قرض ہے، ایک معمولی رقم ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 2 دینار، دینار سونے کا سکہ ہے، 2 دینار قرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق فرما دیا اپنے صحابہ کو، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کے اوپر جنازے کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے اللہ کے رسول، اس آدمی کے ذمے جو 2 دینار قرض ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، یعنی میں دے دوں گا۔ جو آدمی ان کے پاس مانگتا ہے ان کو 2 دینار میں دے دوں گا، اب نماز پڑھا لیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جنازے کی نماز پڑھا لی، لیکن پڑھانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے۔ چلو انہوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو وہ دے دیں گے، ایسا نہیں۔ اسی دن شام کو ابو قتادہ سے پوچھا، بھائی دے دیے؟ کہ نہیں دیے، دے دو۔ دوسرے دن پوچھا، بھائی دے دیے؟ کہ دینا باقی ہے، دے دو۔ 3 مرتبہ اس طرح ایک ایک دن چھوڑ کر پوچھا حضور نے۔ جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیے، تو اس وقت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغضت مضجعہ، بغضت قبرہ، بغضت جلدہ، ابو قتادہ اب تو نے یہ دینار کا قرضہ ادا کر کے اس کی قبر کو ٹھنڈک پہنچائی، ورنہ اگر یہ دینار تو نہ دیتا، جب تک نہ دیتا اور اس کا قرضہ اس کے ذمے باقی رہتا، تب تک اس کو اس کی قبر میں ٹھنڈک نہ پہنچتی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے سوال کے تلے دبا رہتا۔ یہ ہے دین، قرضہ۔ 2 دینار کا قرضہ اتنی مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی میراث میں ان کی اولاد کے حقوق ابھی باقی ہے، ان کے وارثوں کے حقوق باقی ہے، وہ والدین اپنی اس ادائیگی سے، اس قرضے سے بری کیسے ہوں گے؟ لعنت ہو ان اولاد پر کہ جو اپنے والدین کو ان قرضوں سے، ان حقوق سے بری کرنا نہیں چاہتے، بری کرنا نہیں چاہتے۔ والدین سے محبت کا یہ مین تقاضا ہے کہ اپنے والدین کو انسان بری کر دے، لیکن مرنے کے بعد خود مال حاصل کرنے کے پیچھے اتنے لگ جاتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت بڑا حق ہے والدین کا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ان کے قرضے سے بری کر دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جن قرض خواہوں کو جو ان کے پاس قرض مانگتے تھے ان کو بلایا، ان کے ساتھ ساتھ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے والد کا جو ترکہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، وہ ہمارے درمیان اس وقت تک تقسیم نہ ہو جب تک کہ 4 سال تک حج کے موسم میں اعلان نہ کر دیا جائے کہ زبیر بن عوام کے ذمے جو بھی حق ہے، جو مانگتا ہے قرض، وہ اپنا قرض ہم سے وصول کرے 4 سال تک۔ حالانکہ مسئلے کے تقاضے سے، مسئلے کے روح سے تو مسئلہ صرف یہ نہیں بنتا ہے کہ بھائی جو لوگ قرض مانگتے ہیں، گاؤں کے لوگ عام طور پر ہوتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، ان میں اعلان کر دیا جاوے، پھر جو قرضہ دے دیا گیا اس کے بعد وراثت کا مال تقسیم کر دیا جائے، جتنا ہو سکے جلدی تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن پھر بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے والد کے بارے میں فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور گاؤں کے کسی آدمی کا مال میرے والد نے بطور قرض کے لیا ہو اور وہ دینا، ان کا نام لینا بھول گئے۔ اس لیے سارے ورثاء کو، وارثوں کو راضی کر گئے، اپنے بھائی بہنوں کو راضی کر گئے کہ 4 سال تک موسم حج کے موسم میں، چونکہ اس وقت دور دراز کے جو علاقے شمار کیے جاتے تھے، شام ہے، عراق ہے، مصر ہے، یہ دور دور کے علاقے سمجھے جاتے تھے، جہاں سے عام طور پر حاجی ہر سال نہیں آ سکتا تھا، 3-4 سال میں ایک مرتبہ آ سکتا تھا اس زمانے کے حساب سے۔ اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو جمع کر کے یہ بات سمجھائی کہ 4 سال تک ہمیں اعلان کرنے دیں حج کے موسم میں۔ چنانچہ انہوں نے 4 سال تک وراثت کا مال تقسیم نہیں کیا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی 1 روپیہ بھی کیوں نہ مانگتا ہو وہ دے دیا جائے، تاکہ میرے والد بری ہو جائے، اس قرضے سے بری ہو جائے۔ قرضہ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو، دین بہت خطرناک چیز ہے۔ اس قرضے میں پھنسانے کے لیے دنیا کے لوگوں نے طرح طرح کی اسکیمیں ہمیں سمجھا کر اور زیادہ قرضے میں پھنسا دیا ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں گئے۔
لوگوں کا مال لینا بہت آسان ہو گیا، بلا کمائی کا مال لینا بہت آسان ہو گیا ہے کہ بینک بلا بلا کے کریڈٹ کارڈ دیتی ہے، لو یوز کرو، استعمال کرو، کریڈٹ کارڈ، پیٹرول ڈلوانا ہے کریڈٹ کارڈ، آپ کو مہینے کی کریڈٹ۔ انسان کے دل سے روپیے نہیں چھوٹتے ہیں، روکڑ رقم دینا ہوگا تو نہیں، ہاں بینک کا پیسہ ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، اس لیے وہ بینک کریڈٹ کارڈ یوز کرے گا، استعمال کرے گا، اور جس طرح چاہے گا خواہشات کے پیچھے وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے خواہشات کے پیچھے ان پیسوں کو لگائے گا۔ کیا مقصد اس کا؟ کہ ہم مقروض ہو جائے، ہماری ملکت ان کے قبضے میں آ جائے۔ فون آتے ہوں گے آپ پر بھی بینک سے، بجاج فائننس سے فون آتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے فائننس سے فون آتے ہوں گے کہ لون لینا ہے، لون لینا ہے، فون آتے ہیں۔ کیا ضرورت؟ کون دنیا میں ایسا دل والا ہے، بڑا دل رکھتا ہے جو آگے چل کے فون کرے کہ بھائی ہم قرض دینے کے لیے تیار ہیں، آپ لے لیجئے۔ اسکیمیں نکالی جا رہی ہیں، آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کو ڈبانے کے لیے اور لوگوں کے خون کو چوسنے کے لیے، آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے اور اسکیمیں بتائی جا رہی ہے غلط چیزیں۔ انسان کے دل سے مال چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح اب استعمال کرنا شروع کر دے گا تو خواہشات میں اس مال کو لگائے گا۔ ایک آدمی زمین خریدتا ہے، زمین خریدتے وقت میں اس کو پیسے دینا ہے، مال چھوٹتا نہیں، اس کے ذمے قرض ہے کہ سامنے والی پارٹی کو پیسے دینا ہے، تو چیک لکھ دے گا، وہ کوڑا چیک، تاریخ بھی نہیں، کھاتے میں تو پیسے نہیں ہیں، روکڑ رقم ہے اس کے پاس لیکن وہ دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے دل سے پیسے چھوٹتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے حق ادا کرنے کے لیے پیسے چھوٹتے نہیں ہیں۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسان کریڈٹ کارڈ یوز کر کے اپنے آپ کو مقروض بنا دیتا ہے، لون لے کر اپنے آپ کو مقروض بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے خود اپنے پیسے چھوٹیں گے نہیں، لیکن دوسروں کے پیسے ایسے یوز کرے گا۔ تو لوگوں کا مال لینا کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی ہم نے آسان سمجھ رکھی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب 2 دینار میں اتنی پکڑ ہو سکتی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے ہیں 2 دینار کے بدلے میں، تو میرے دوستو پھر یہ کروڑوں کی رقم، کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں روپئے جو ہم نے لون پہ لے رکھے ہیں، لاکھوں روپئے جو لوگوں کے ہم نے دبا کے رکھے ہیں، اس کا کیا مسئلہ؟ مستقل ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے والدین کو ان چیزوں سے نکالو، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے بری کرو، اور دوسرے نمبر پر ہم خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھے۔ غنی آدمی، مالدار آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس، جس کے ذمے، جس کے سر پہ نہ کوئی قرض ہو، جس سے نہ کوئی مطالبہ کرتا ہو، وہ آدمی بے نیاز ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں اور چاہے اس کے پاؤں میں چپل نہ ہو، وہ آدمی غنی اور مالدار ہے۔ لیکن فقیر آدمی وہ ہے کہ جو لاکھوں کی گاڑی میں گھومتا ہو لیکن وہ گاڑی لون پہ لی ہے، جس کی 3 4 ٹرکیں ہو لیکن وہ ٹرکیں لون پہ ہیں، یہ فقیر آدمی ہے۔ مسئلہ پوچھتا ہے 70 لاکھ مجھ پہ قرضہ ہے، مول صاحب زکات، گاڑیوں کی لون دینی ہے نا، ہفتے بھرنے ہیں، بڑے بڑے مالدار کہلاتے ہیں، وہ زکات کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے زکات نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ذمے قرضہ ہے، ہم نے 3 گاڑیاں لون پہ لے رکھی ہے، 80 لاکھ کا قرضہ ہے، تو زکات تو دی جاتی ہے جو روکڑ رقم ہو، اس میں قرضہ بات کر کے زکات دی جاتی ہے۔ اس لیے مول صاحب سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ 80 لاکھ کا قرضہ میرے ذمے ہے، 80 لاکھ کے ہفتے میرے ذمے باقی ہے، کیا میرے اوپر زکات ہے؟ شرم نہیں آتی مسئلہ پوچھنے سے؟ اس کو سمجھ یہ پڑ گئی کہ لون لینا چاہیے، اس کو یہ سمجھ پڑ گئی، حرام کام کرنے کی سمجھ پڑ گئی۔ سمجھنے کی چیز ہے میرے دوستو، سمجھنے کی چیز ہے یہ، اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ دنیا نے اس چیز کو بہت آسان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی ملوث ہے، گھر کی عورتیں مستقل ملوث ہیں، عورتوں کے لیے مستقل لون کے کھاتے کھولے جا رہے ہیں۔
جماعتوں کی جماعتیں، ہماری سماج کی عورتوں کی جماعتوں کی جماعتیں مستقل لون لینے کے لیے ایک ایک گھر میں جمع ہو گئی. کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ بے حس ہو چکے. بیکاری ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہم کام پہ نہیں جائیں گے، عورتیں لون پہ پیسے لے گی اور وہی کام کرے گی، وہی اپنے ہفتے بھرے گی. جب ہفتہ بھرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے آ سکتے ہیں تو وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ پیسے کیوں نہیں آتے؟ بات تو سمجھو ذرا، عقل لگاؤ. لون لینے کے بعد لون معاف کی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے. لون لینے کے بعد اس کو بھگا جاتا ہے، تو جہاں سے ہفتہ بھرنے کے لیے پیسے آتے ہیں وہی ہفتے کے پیسے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے ہیں؟ سوچو ذرا. جبکہ ہفتہ بھرنے کے لیے آپ کو اگر اپنے 4,000 کا ہفتہ بھرنا ہے تو اس میں آپ کے 3,000 تو خود ذاتی ہے، لیکن 1,000 آپ کو بطور سود کے دینا پڑے گا. 1,000 زیادہ دینا پڑے گا آپ کو، تو زیادہ آپ دے رہے ہیں. الغرض لوگوں کا مال لینا اتنا آسان نہیں. اپنے ذمے بیجا ضرورت کے قرضے اپنے ذمے لانا اور اس کا بوجھ ڈالنا، میرے دوستو، یہ اچھی چیز نہیں، اچھی علامت نہیں ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو باقاعدہ پناہ مانگی ہے اللہ سے کہ میں قرضے کے بوجھ میں ڈوب جاؤں. اس سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے سب سے پہلے فکر کی کہ میرے والد کا جو قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے. اور وہ قرضہ کیوں تھا میں نے سمجھا دیا آپ کو. انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے قرضہ نہیں دیا تھا، حدیث میں پوری صراحت ہے اس کی. خواہشات کے پیچھے قرض اپنے ذمے نہیں لیا تھا، گھروں کے خرچے کے پیچھے نہیں لیا تھا. وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ مال لگ جاوے. اس کے لیے جو لوگ ان کے پاس امانت رکھوانے کے لیے آتے تھے ان سے وہ یہ بات کر لیتے تھے کہ تمہارا مال میرے لیے قرض ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے سارا قرض اپنے والد کی زمین سے ہٹا دیا، زمین بیچ کر یا زمین دے کر ہٹا دیا ان کا قرض. جو غابہ نام کی زمین ہے اس میں 16 پلاٹ گرائے تھے، ان 16 میں سے 4.5 پلاٹ باقی رہ گئے. 11.5 پلاٹ بیچ دیے گئے. 11.5 پلاٹ 11.5 لاکھ. جو خرابہ تھا وہ عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. 4 لاکھ ان کا قرضہ تھا، اس کے بدلے میں دے دیا. اب باقی 4.5 پلاٹ تھے جن کی قیمت 4.5 لاکھ تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے 4 سال اعلان کیا، کوئی دکھا نہیں، کوئی مانگنے والا کھڑا نہیں ہوا کہ ہمارا زبیر بن عوام کے ذمے ہمارا قرض باقی ہے. تو اب وراثت تقسیم کرنی تھی، وراثت تقسیم کر دی. اس سے پہلے اس واقعے میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت عبداللہ بن زبیر سے کی تھی اس میں سے ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے جو 1/3 مال میں وصیت کرتا ہوں اس کا 1/3 کا 1/3 تمہارے بیٹوں کے لیے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو 4.5 پلاٹ بچے تھے نا وہ اپنے بیٹوں کی جو وصیت تھی اس میں وہ رکھ لیے. وراثت جب تقسیم ہوئی تو یہ 4.5 پلاٹ اپنے بیٹے کی وصیت جو تھی ان کے لیے رکھ لیے. پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہونے کے بعد یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس دمشق، جو حضرت معاویہ اس وقت دمشق رہتے تھے، وہاں کے گورنر تھے، وہاں چلے گئے، وہاں سارا تفصیلی واقعہ سنایا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا ان سے کس پلاٹ کی کیا قیمت ہے تمہارے؟ سنایا 1 لاکھ 1 پلاٹ. ان کے پاس اس وقت حضرت عمرو بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی حضرت منذر وہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن زمعہ قریشی یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو تینوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم 1 پلاٹ 1 لاکھ میں رکھ لیتے ہیں. تو 3 اور بیچ دیے، لیکن یہ اپنے بیٹوں کے حصے کے تھے. اب پھر 1.5 بچا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 1.5 جو ہے وہ 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں. اس طرح جو ہے 16 کے 16 پلاٹ بک گئے، غابہ کی زمین ختم ہو گئی.
اور ان کے والد کا قرضہ تو پہلے ہی ادا کر چکے تھے، وہ وراثت تقسیم کر چکے۔ وراثت کے بارے میں بتلایا تھا کہ بھائی وراثت جو تقسیم ہوئی اس میں ان کی جو یعنی حضرت زبیر بن عوام کی بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کے حصے میں 12 لاکھ درہم آئے، ایک ایک بیوی کے حصے میں۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ساری تقسیم کر چکے اور حج کے موسم میں اعلان بھی کر چکے، اور ان کی جو والدہ تھی یعنی 4 والدہ ان کو دے چکے، یہ سارا جب مال جو دے چکے، جو تقسیم ہوا، آپس میں تقسیم ہو کر جو جس کے حصے میں جو مال آیا، ان سارے مال کا جب حساب لگایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حساب کو نقل کیا ہے 5,02,00,000 روپیہ۔ کتنا؟ 22 لاکھ تو قرضہ تھا۔ مرتے وقت میں یہ کہہ رہے تھے، وصیت کر رہے تھے کہ پتہ نہیں قرضہ ادا ہوگا یا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے برکت دی تو اتنی برکت دی کہ حضرت زبیر بن عوام کا چھوڑا ہوا جو مال تھا، یعنی زمین جائیداد تھی، اس کو خریدنے والے بھی کھڑے کیے، اس کی قیمتیں بھی بڑھا دی، جس کے نتیجے میں 5,02,00,000 روپئے کا ترکہ انہوں نے گویا چھوڑا۔ تو قرضہ بھی ادا ہو گیا اور وراثت میں اتنا مال وارثوں کو مل بھی گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو پورا واقعہ ہے میرے دوستو، اس میں ہمارے لیے چند سبق ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے لوگوں کا مال ہے، جو کسی بھی طریقے سے آیا ہے، وہ امانت ہے، اس امانت کو لوٹانا ضروری ہے، اس کو امانت سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر اس کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے جب انسان موت کے قریب ہو اور اس کے پاس کسی کی امانت ہو، تو اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ امانت دار کو پہنچا دے، جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو پہنچا دو۔ تو لوگوں کا مال جس قسم سے، مثلا ہم نے کوئی چیز کسی چیز سے خریدی ہے، اس کا پیسہ دینا باقی ہے، یہ لوگوں کا مال ہے جس سے ہم نے خریدی ہے، ہم اس کو پہنچانے کی فکر کریں، ٹال مٹول نہ کریں، ورنہ ٹال مٹول بھی خود ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ایک ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا جس کے پاس پیسے بھی ہیں پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کا مال ہے، یہ امانت، اس کو ہم سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے یا بینکوں سے قرض نہ لیں، ہم لوگوں کا مقابلہ نہ کریں۔ سب سے بہتر زندگی اللہ نے ہمیں جتنی چادر دی ہے، اس چادر ہی میں اپنے پاؤں کو پھیلا کر ہم زندگی گزارے، یہ سب سے بہتر زندگی ہے۔ کون سا موبائل لایا ہے، کون ایپل لایا ہے، کون دوسرا بڑا موبائل لایا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں منافست میں ہم بھی ایسا موبائل لانے کی فکر کریں، اس لیے بجاج فائننس سے لے لیں گے۔ یہ اس طرح کے اگر قرض ہم اپنے ذمے ڈالیں گے تو اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ ہم لوگوں کے مقروض ہوں گے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دنیا کے حساب سے لوگوں کا کوئی مقابلہ ہم نہ کریں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی سکھائی ہے اس میں ایک بہترین اصول سکھایا ہے، وہ کیا ہے کہ دین کے حساب سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو اور دنیا کے حساب سے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ دنیا کے حساب سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ آدمی تو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو نے مجھے جھونپڑی دی ہے لیکن میری ہے، وہ شکر کریں گے کہ جھونپڑی والا کرائے کے مکان میں رہنے والے کو دیکھے، کرائے کے مکان میں رہنے والا فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو دیکھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے کرائے کا بھی مکان ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ دنیا کے حساب سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے، دین کے حساب سے مقابلہ ہونا چاہیے۔
کہ وہ آدمی پانچوں نماز کا پابند ہے، وہ آدمی روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ آدمی تسبیح کا پابند ہے، وہ آدمی ہر مہینے 3 دن لگاتا ہے، وہ آدمی ہر سال 40 دن لگاتا ہے۔ اوپر والے کو دیکھ، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے۔ وہ آدمی اتنی قربانی دیتا ہے، وہ آدمی سچ بولتا ہے، وہ آدمی کام کاج میں لگا رہتا ہے، اپنے وقت کو بیکار ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو دین کے حساب سے اوپر والوں کو دیکھیں، دنیا کے حساب سے نیچے والوں کو دیکھیں، یہ بہترین اصول ہے۔ یہ اصول پر چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم قرضے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ایک بات اور کہہ دوں، ہم کو اللہ نے جس حیثیت پہ رکھا ہے اسی حیثیت سے اگر اللہ ہمیں مال و دولت دیتا ہے تو ہم آگے ترقی کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے جو رکشہ چلا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسی رکشہ میں اللہ اس کو برکت دیتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے اور رکشہ چلاتے چلاتے پھر اس کی لال ٹپکتی ہے کہ وہ تو 20 پہیے کی گاڑی لایا ہے لون پہ، ہم بھی لا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تجارت میں ترقی کے لیے لون نہیں لی جاتی، لون نہیں لی جاتی ہے۔ لون پہ تجارت کرنا بیوقوفی ہے کہ ہم جتنا کمائیں گے ان میں سے آدھا تمہیں دیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اپنے کاروبار میں جو بھی کاروبار ہو اس کاروبار میں رہ کر اللہ ہم سب کو ترقی دے، یہ ہم سب کی دعا بھی ہونی چاہیے اور اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم اس کاروبار کو چھوڑ کر بینکوں سے لون لے کر ہم اس طرح کی ترقی لے آوے اور اس طرح جو ہے لون پہ اپنا کاروبار شروع کرے، یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جتنا اپنا دل صاف رکھیں گے، اچھے اخلاق رکھیں گے، حقوق ادا کرنے کی نیت رکھیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی ترقی دے گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جو کریمانہ اخلاق سے انہوں نے معاملہ کیا اور یہ فرمایا اگر چاہو تو میں معاف کر دوں، اگر چاہو تو مجھے بعد میں دینا۔ اس اخلاق کا نتیجہ کتنا اچھا اثر پڑا، اللہ کی جانب سے برکت کا فیصلہ اس زمین پہ ہو گیا جو زمین انہوں نے اپنے قرضے کے بدلے ملی تھی، جو 4 لاکھ کا قرضے کے بدلے ملی تھی، وہ فوراً کچھ ہی عرصے میں حضرت معاویہ نے 6 لاکھ میں خریدی۔ ہم پیسے روک روک کر سمجھتے ہیں ترقی کریں گے، لوگوں کے حقوق مار مار کے ترقی کریں گے ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حقوق ادا کرتے جائیں گے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، ایسی زندگی اگر آپ کی ہوگی اور آپ دوسروں کے حقوق ادا کرتے جائیں گے تو اللہ ترقی دیتا ہے۔ یہ دنیا میں ہم نظام پورا دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے چلتا اسی طرح اللہ کا نظام ہے۔ اور جو لوگ حقوق مار مار کر زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں پھر بھی وہ فقیر کے فقیر کہتے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، سادگی والی زندگی، مقابلے والی نہیں، دین میں مقابلہ ہو، دنیا میں مقابلہ نہ ہو، بغیر قرض والی زندگی، کوئی ہم سے مطالبہ نہ کرے۔ ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ اپنے سارے ذمے قرضوں سے بری ہو جائے، اپنے حقوق سے بری ہو جائے، اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوشش کی۔ اس طرح انشاءاللہ ہماری زندگی ہوگی تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور انشاءاللہ زندگی ہماری کامیابی والی گزرے گی، برکت والی گزرے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔